السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اجمل بھائی، سب سے پہلے ویلکم کرنا چاہوں گا آپ کا انڈیا میں۔ جزاک اللہ بھائی۔ آپ آج ہمارے لیے اتنا وقت نکالا کہ آپ سعودی عرب سے ڈائریکٹ میرے پاس آئے۔ یہ دعا ہے آپ کی۔ اور کیسا رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ بہت اچھا سفر تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کے ساتھ میں آپ تک پہنچایا، اور جزاک اللہ کہ آج میں آپ کے یہاں رکا ہوں، یہ آپ کی دعا ہے اور آپ سے محبت کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ آئے ہیں تو ماشاءاللہ کچھ سوال کے جواب ہو جائیں گے، جس سے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ سب سے پہلا میرا سوال تھا، ایک تقریر میں نے سنی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جھنڈے کو سلامی دیتے ہو تو وہ بھی شرک ہے، اور دوسرا کہا تھا کہ آپ اگر ایک بار کسی سے مانگتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، دو بار کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور تیسری بار اگر کوئی چیز آپ مانگتے ہو تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اچھا، کیا ہم اپنے گھر سے اپنی ماں سے پانی مانگتے ہیں، ہم 3 بار مانگیں گے، 4 بار مانگیں گے، یا کھانا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی شرک ہو جائے گا؟ اس بارے میں آپ تھوڑی بتا۔ چل سر، یہ تو دوسرا سوال ہو گیا، پہلے کا میں جواب دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ جھنڈے کو سلامی دینا یہ شرک ہے، تو انہوں نے ایک علامہ اقبال کا شعر لیا ہے، وہ مجھے ممکن تھوڑا بہت یاد ہے کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشبائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے علامہ اقبال کی طرف سے کہ یہ اپنا حرم ان لوگوں نے اور چن لیا ہے، تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو کہا تھا کہ یہ شرک ہے۔ رہا آپ کا دوسرا سوال کہ ایک بار کسی سے مانگا اور بھول گیا، دوبارہ یاد دلا دو، پھر دوبارہ مانگا بھول گیا تو پھر یاد دلا دو، پھر تیسری بار میں اس کو شرک ہو جائے گا۔ تو سر، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے حساس والا معاملہ ہے، جو سورہ نساء میں 2 جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ ظاہری اسباب میں کسی سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے اگر وہ ہاں، لیکن توکل کرنا کہ یہی وہ میرا کام ہے، یہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے یہی میرا کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اب شرک ہو جائے گا۔ اور جو عالم دوسرے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی اپنے گھر والوں سے بھی اگر مانگیں تو سر آپ کو تو معلوم ہی ہے سر کہ آپ سورۃ المائدہ کی پہلی دوسری آیت ہے کہ آپ ظاہری میں یعنی کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور برائی سے دور ہو جائیں۔ سر یہ ایک اندھوں پہ یعنی کہ وہ بلا وجہ کے چشمہ لگانے کے بعد بھی نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ان طرح کے تو حرکتیں دیکھیں آپ کو بہت جگہ ملتی چلی جائیں گی، اور اس ٹاپک پہ سب سے زیادہ تقریریں ہوئی ہیں۔ آپ چاہے مولانا اسحاق صاحب کو اٹھا لیں، اعلیٰ حضرت کو اٹھا لیں، کسی بھی شخص کو اٹھا لیں، سر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اٹھا لیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو لکھا ہے واضح طور پہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا اجمل مصطفی صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دن پہلے سلمان اظہری صاحب کا جو معاملہ ہے، جی اللہ ثانی، جو انہوں نے شعر پڑھا تھا اس کو لے کر کے، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیں اللہ آسانی فرمائے، ان کے ساتھ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو تعلیمات ہے وہ مصر سے فارغ ہیں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، وہ پھر اسلامک اسکالر ہیں، وہ مقرر ہیں۔ انہوں نے جو شعر بولا ہے اس میں انہوں نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا ہے۔ وہ شعر کیا ہے کہ کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ان کتوں کا وقت ہے ہمارا دور آئے گا۔ لیکن اب وہ جس نے ایف آئی آر کی ہے یہ ایک حسد ہے، جلن ہے مسلمانوں سے، جو ان کو یعنی کہ ایف آئی آر کر دی، اور ان کو یعنی کہ وہ پولیس آ گئی تھی، کافی سارا یہ سارے معاملات ہو گئے تھے، لیکن غلط ہے۔ ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا یہ شعر آپ نے بولا ہے کس کے لیے بولا ہے اور یہ کس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کے بعد یہ سارے معاملات ہونے چاہیے تھے۔ مفتی صاحب کو ایسے گرفتار کرنے کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ یہ آپ اپنی حرکتیں دکھا رہے ہیں، اپنی اوقات دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان ویسے بھی آپ نے کر رکھا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک عالم دین کی آپ عزت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہم مفتی صاحب کے ساتھ میں ہیں الحمدللہ۔ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، سب کو ساتھ کسی بھی یعنی کہ مسلک کے رہنے والے ہوں، کچھ بھی عقیدہ ہو، ابھی جس حالت میں مفتی صاحب کو یعنی کہ ایف آئی آر کی گئی ہے، ان کو پولیس ان کو بھی پریشان کر رہی ہے، پرشاسن، ہم مفتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ ہر کسی کو ساتھ کھڑا ہونا، بالکل ہر کسی کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عالم دین ہے وہ۔ جیسے ان کا راحت اندوری صاحب کا شعر ایک بڑا مشہور ہے کہ
لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، کافی بڑے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آج اگر مفتی صاحب کا یہ ٹائم آیا ہے اور یہ نمبر لگا ہے تو کل کسی اور کا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اکیلے بڑے عالم دین نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔